اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، حاج مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ عظیم الشان عارف، گراں قدر عارف، بے بدیل عارف، تاریخ تشیع میں نہایت ہی ممتاز شخصیت کا حامل ہے۔ مرحوم آیت اللہ حسن زادہ آملی نے ان کے حالات زندگی کو تحریر کیا، کیونکہ دوسری شخصیات نے بھی ان کے حالات زندگی تحریر کیے، ان پر کتابیں لکھی، لیکن ہم مختصراً مرحوم آیت اللہ حسن زادہ آملی سے ان مطالب کو تحریر کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے اساتید سے، یعنی مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسی شخصیات سے جو نہایت مستند ہیں، ان سے ان مطالب کو جمع آوری کیا ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ آملی تحریر کرتے ہیں کہ ایک روز حب جاہ کے موضوع پر اپنی درس میں گفتگو فرما رہے تھے اور تمام طلاب کو حب جاہ کی مذمت پر درس دے رہے تھے کہ ایک سالک میں حب جاہ نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، ایک سالک کو دنیا کا فریفتہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے حصول کی صدد میں اور کوشش میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی حب جاہ کی مذمت۔ اخوند ملا حسین قلی حمدانی درس دے رہے ہیں اور مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ الحمدللہ مجھ میں حب جاہ نہیں ہے۔ یہ اپنے دل میں کہتے ہیں، زبان سے ان کلمات کو جاری نہیں کہتے، لیکن آخوند ان کے دل میں جاری ہونے والے ان کلمات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور تمام طلاب کو مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں کہ دیکھو مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کیا کہہ رہے ہیں۔ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی نہایت تعجب کرتے ہیں کہ یہ کلمات میں نے اپنے باطن میں ان کا جو ہے وہ تکرار کیا ہے، اپنی زبان پر ان کلمات کو جاری نہیں کیا، لیکن ملا حسین قلی حمدانی میرے باطن میں جاری ہونے والے ان کلمات کی طرف متوجہ ہیں اور تمام طلاب کی توجہ کروا رہے ہیں کہ دیکھو مرزا جواد آغا کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ جملے نہیں کہے، لیکن کہا دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ اب مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اس میزان کے صدد میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے وجود میں حب جاہ کو تلاش کریں۔ کیسے معلوم ہو کہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی میں حب جاہ ہے یا حب جاہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد نجف اشرف میں تبریز سے نامور تاجروں کا ایک قافلہ زیارت کی غرض سے آتا ہے، اور چونکہ تبریز سے ان کا تعلق ہے لہٰذا میں ان تاجروں کے ملاقات کے لیے جاتا ہوں اور ان کے تمام مسائل میں ان کے آگے پیچھے پروانے کی طرح گردش کرتا ہوں۔ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ میں اپنے اس عمل سے متوجہ ہوا کہ مجھ میں حب جاہ موجود ہے، تبھی تو میں ان تاجروں کے گرد اس طرح سے پروانے کی طرح گھوم رہا ہوں اور پھر اپنے استاد کے اس درس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو حب جاہ سے طالب علموں کو آشنا کروا رہے ہیں اور ایک سالک کے سلوکی سفر میں حب جاہ کی مذمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اس درس کا مصداق میں بھی تھا اور مجھے بھی اپنے وجود سے حب جاہ کو ختم کرنا ہے۔ آخوند ملا حسین قلی حمدانی مرزا جواد آغا ملکی تبریزی پر نہایت ہی خاص توجہ دیا کرتے تھے۔ اس واقعے کو بھی آیت اللہ حسن زادہ آملی نے بیان کیا ہے، میں پہلے بھی تفصیلاً اس واقعے کو بیان کر چکا ہوں، اسی پلے لسٹ میں موجود ہے۔ اب مختصراً اس واقعے کی طرف اشارہ کروں کہ آخوند ملا حسین قلی حمدانی نے اپنا ایک شاگرد تربیت کی غرض سے
مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کے سپرد کیا اور کہا کہ اس شاگرد کی تربیت آپ کے ذمے ہے۔ ملا حسین قلی حمدانی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 300 اولیاء الہی کی تربیت کی ہے، اور وہ تمام کے تمام 300 اولیاء الہی فقیہ تھے، معمولی شخصیات نہیں تھے، عام صوفی نہیں تھے، عام انسان نہیں تھے، سب کے سب فقیہ تھے، نامور شخصیات تھیں، جن میں آپ خود توجہ کریں کہ یہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی جیسے شخصیات کو انہوں نے جو ہے وہ تربیت کیا ہے، جن میں جمال الدین اسد آبادی جیسی شخصیات کو انہوں نے تربیت کیا ہے۔ پس آخوند ملا حسین قلی حمدانی سے تربیت یافتہ ہونے والے 300 اولیاء معمولی شخصیات نہیں ہیں۔ ان کے حالات زندگی کو تتبع کیا جائے، پہچانا جائے، تب جا کر معلوم ہوگا کہ ہر شخصیت اپنے زمانے میں بے نظیر شخصیت تھی، لیکن اس کے باوجود آخوند اپنا شاگرد دے رہے ہیں اور مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کو دے رہے ہیں۔ آخوند کی زندگی میں کسی اور شاگرد سے متعلق ایسے نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے فلاں شاگرد کو تربیت کے لیے فلاں دوسرے شاگرد کے پاس بھیجا ہو، سوائے مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کے، کہ انہوں نے اپنا شاگرد سپرد کیا کہ اس شاگرد کی تربیت آپ کے ذمہ ہے۔ اور مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ میں نے 6 سال اس شاگرد کی تربیت کی، اور جب وہ تجرد تام کے مرحلے پر پہنچا تو میں اسے مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اس شاگرد کو لے کر ملا حسین قلی حمدانی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استاد بزرگوار، اس شاگرد کی تربیت تو میں نے کر دی ہے، اب یہ تجرد تام کے مرحلے پر پہنچ چکا ہے، آپ اسے یہ تعلیم دے۔ تو ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں کہ اس میں ایسی کیا بات ہے، اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو وہ طالب علم کہتا ہے کہ میں اپنے وجود سے ایسے جدا ہو جاتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں پہلے ایک تھا، اب میں 2 ہو گیا ہوں، اور میرا ایک وجود میرے ساتھ ہی موجود ہے۔ عزیزان محترم، یہاں بیان کرتے چلیں آپ کی خدمت میں، بارہا اس موضوع کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ سیر و سلوک کا مقصد تجرد تام تک پہنچنا نہیں ہے، سیر و سلوک کا مقصد طی العرض کرنا نہیں ہے، سیر و سلوک کا مقصد صاحب کرامت ہونا نہیں ہے۔ افسوس کہ ہم میں سے بعض لوگ انہی مسائل میں گرفتار ہیں اور انہی مسائل کی خاطر خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، انہی مسائل کی خاطر خدا سے محبت کرتے ہیں، انہی مسائل کی خاطر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، انہی مسائل کی خاطر جو ہے وہ ذکر و ورد کی طرف توجہ کرتے ہیں، تاکہ اگر کوئی ہم سے دعا کا مطالبہ کرے ہم اس کو دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں اور اس کی دعا ہماری جو ہے وہ اس کے حق میں قبول ہو جائے۔ اگر ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا ہے تو پلک جھپکتے ہم اس سفر کو انجام دیں، کوئی ایسی کرامت نہ ہو جو ہمارے وجود سے صادر نہ ہوتی ہو۔ لہٰذا انہی مقاصد میں مبتلا لوگ جو ہیں اپنی دنیاوی مشکلات کے لیے، اپنی مادی مشکلات کے لیے، اپنی گھریلو مشکلات کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے، یا مزید لوگوں میں اپنا مقام، اپنی جو ایک رتبہ ہے اس کو ایجاد کرنے کے لیے بسا اوقات لوگ سیر و سلوک کی وادیوں میں آتے ہیں، اور انہی گرفتاریوں میں مبتلا رہتے ہوئے وہ سیر و سلوک کرتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ در واقع جس سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب نہیں ہے، بلکہ خود دنیا ہے، خود حب جاہ ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، سیر و سلوک کا بنیادی مقصد انسان کا اس عالم ملک سے، عوالم نفسانیہ سے عبور کر کے معرفت باری تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ سیر و سلوک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے عبور کرے، عالم طبیعت کا اسیر قرار نہ پائے، عالم مثال جو اس انسان سالک کی عالم مثال ہے، اس عالم مثال سے بھی عبور کرے اور عالم عقل تک پہنچ جائے۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ تمام زندگی گزار چکے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم اس عالم طبیعت سے، اس عالم مادہ سے عبور کر کے اپنی عالم مثال تک نہیں پہنچ پائے، چہ برسد کہ ہم عالم عقل تک پہنچیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، سیر و سلوک کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے ذریعے سے انسان نے ان تمام مراحل کو طے کرنا ہے۔ عزیزان محترم، مرزا جواد آغا ملکی تبریزی نے
ملا حسین قلی حمدانی کے پاس 14 سال سیر و سلوک کا جو ہے وہ درس لیا، اور پھر مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی 43 سال کی عمر میں نجف اشرف کو خیر آباد کہہ کے واپس تبریز اپنے وطن آ جاتے ہیں۔ 8 سال مرزا تبریز میں قیام کرتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے کہ آخوند خراسانی کی سرپرستی میں جو تحریک سیاسی مشروطہ ایران میں آغاز ہوئی تھی، وہ اپنے عروج پر پہنچنے کے بعد اب اپنے انحراف کا سفر طے کر رہی تھی۔ لہٰذا 8 سال جواد آغا ملکیہ تبریزی تبریز میں قیام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس مشروطہ تحریک سے فرار کرتے ہوئے حضرت عبدالعظیم کی پناہ میں شہر رئی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ شہر رئی میں قیام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حوزہ علمیہ قم المقدسہ میں تشریف لے آتے ہیں اور باقاعدہ قم میں اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی مطالب انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی اور ان کے استاد ملا حسین قلی حمدانی کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ ہماری دعا ہے کہ ہم تمام افراد کو ان بے نظیر علماء، بے نظیر فقہا، بے نظیر محدثین، بے نظیر عرفاء کی سیرت و تعلیمات جو انہوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے اخذ کی ہیں، ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔